السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا رکوع آیت نمبر 21 تا 29 پر مشتمل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جو، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذی اور جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ یعنی اسلام میں نجات کا معیار جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے اس آیت کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اس آیت میں، اور اپنے خالق اور مالک ہونے کے بارے میں بتایا ہے کہ اس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس سے تمہیں آخرت میں عذاب سے تم بچ سکو گے۔ پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس نکالا، بھی اس سے، من الثمرات پھل، رزقا لکم تمہارے لیے رزق کے طور پر، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ تو یہاں پہ زمین کو فرش سے تشبیہ دی ہے اللہ پاک نے، اور آسمان کو چھت سے، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے پھل پھول اور اناج پیدا کیے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی وہ اکیلا واحد خالق اور مالک ہے انسان کا، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور پرورش کرنے والا بھی، پروان چڑھانے والا بھی وہی ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن اور اگر، تم ہو، فی میں، ریبن شک، مما اس میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلی اس جیسی، ودعو اور بلا لاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ واقعہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عیسائی سے قرآن سیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی کا آنا جانا تھا عالم کا، تو انہوں نے الزام لگا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سیکھتے ہیں اور وہ پھر ہمیں سناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے اور کوئی اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے، تو پھر تم بھی کوئی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تو پھر دیکھا انسان نے کہ وہ ایسی صورت تو قطعی نہ بنا سکے اور بنا بھی نہیں سکتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سوا، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، کیونکہ کوئی انسان اللہ کا کلام کیسے بنا سکتا ہے۔ آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس وہ نہ کر سکے، پس تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تھے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے جو وقودها، جس کا ایندھن الناس، لوگ، والحجارہ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ فرمایا پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں انہیں وعید سنا دی ہے کہ تم یہ کر تو نہیں سکتے، کہ اس جیسی ایک صورت تو نہیں بنا سکتے، تو بچو اس آگ سے جس آگ میں انسان اور ایندھن، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انسان وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، اور پتھر وہ جن کو یہ منکر اور یہ کافر جن کو پوجتے ہیں، جن بتوں کو وہ پوجتے ہیں، وہ بھی اندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور یہ آگ جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اَنَّا، بے شک، لَهُمْ، ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، کلما، جب کبھی، رزقوا، رزق دیا جاتا ہے، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، قالو، تو وہ کہتے ہیں، ہذا، یہ، الذی، جو، رزقنا، رزق دیا گیا ہمیں، من قبل، اس سے پہلے، وَأُوتُوا، اور دیا گیا، بھی، ساتھ اس کے، متشابہاً، ملتا جلتا، مشابہ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہیں، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اس آیت میں خوشخبری ملتی ہے ہمیں کہ انہیں وہاں پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا، ایسا رزق جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انعام کے طور پر دیا جاتا ہے، اور جب انسان وہاں وہ پھل کھائے گا تو وہ کہے گا کہ اس سے ملتا جلتا تو ہم پہلے دنیا میں بھی کھا آئے ہیں، لیکن یہاں کے اور وہاں کے پھلوں میں بڑا فرق ہوگا۔ تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ انا، بے شک، اللہ لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلاً مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی کم تر چیز کی،
فام الذین پس وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق بے شک یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وام الذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ کا، کیا چاہتا ہے اللہ، بہذا مثلا ان مثالوں سے، یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے ان سے بہت سوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، وما یضل بہ اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین سوائے فاسقوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کو کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے، اس کے ذریعہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو وہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی مثال کافروں کی دی کہ ان کے ایمان اتنا کمزور ہے جیسے کہ مچھر، اور ایک جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس میں مکھی کی مثال دی ہے اور کہیں مکڑی کی مثال دی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس طرح کی مثالیں دے کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا ایمان کتنا بودا اور کمزور ہے، اور ان کو مسلمانوں کو اس سے سیکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کی طرح انہیں بھی پختہ ایمان لانا چاہیے اللہ تعالیٰ پر، نہ کہ شک میں پڑے رہیں۔ لیکن جو فاسق ہوتے ہیں، جن کی نیتیں صاف نہیں ہوتی، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، وہ ان مثالوں سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے بلکہ الٹا تنقید کرتے ہیں ایسی باتوں پر۔ آیت 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ الذین وہ جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ جس کو اللہ نے حکم دیا، ان یوصل کہ جوڑا جائے، ویفسدون اور فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک ھم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب انسان عالم ارواح میں تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے عہد لے لیا تھا، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا تو سب روحوں نے کہا تھا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ تو جب اس وقت عہد کر لیا تھا انسانوں کی روحوں نے، تمام انسانوں کی روحوں نے اللہ سے عہد لیا تھا، پختہ عہد، کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تجھی پر ایمان رکھتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، تو پھر دنیا میں آ کے انسان بھول گیا اس عہد کو، اور پھر کیا کیا انسان نے کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرنے لگا، اور زمین میں فساد برپا کیا، ایک دوسرے سے دشمنیاں معمولی باتوں پہ اور بڑی باتوں پہ، اور زمین میں فساد پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں اور جو اللہ کے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں، یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کر سکتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم امواتاً مردہ تھے، فاحیاکم پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون اور پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیست سے ہست میں لایا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نیست کرے گا اور پھر ہست میں لائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہم مردہ تھے، اللہ نے ہمیں زندہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ موت دے گا، پھر ہم اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز، پھر حشر قائم ہوگا، اور پھر اس میں میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور پھر سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اس بات پر ہمارا یقین اور ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ هو الذی وہی ہے جس نے خلقہ پیدا کیا لکم تمہیں، ما تمہارے لیے، لا کا مطلب لیے، لکم تمہارے لیے، ماں جو فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کا سب، ثم استوی پھر سیدھا ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر برابر کیا اسے، سبع سماوات 7 آسمانوں میں، وہو اور وہ، بکل شیء ساتھ ہر چیز کے، علیم جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے اور کتنی نعمتیں ہیں ہم پہ کہ اللہ پاک نے زمین کو اور اس کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا، ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو اتنا بڑا اللہ ہے، خالق کائنات ہے، مالک الملک ہے، تو اس کی ہم نے عبادت نہیں کرنی تو پھر اور کیا کرنا ہے انسان نے ساری زندگی اپنی؟ ایک زندگی اللہ پاک نے دی ہے انسان کو، ایک موقع دیا ہے، وہ ہم نے گوا دیا تو پھر ہم پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا ہمارے پاس۔ تو اس لیے وقت کو سنبھالنا چاہیے، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔